على من أوتي جوامع الكلم والحكم وعلى آله وأصحابه الذين هم أخيار خير الأمم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري. وقال الشاعر: علم العليم وعقل العاقل قد اختلفا، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرفا. فالعلم قال أنا أدركت غايته، والعقل أنا الرحمن بي عرفا. فأفصح العلم إفصاحا وقال له: بأينا الله في فرقانه اتصفا. فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرفا. واجب الاحترام قابل قدر طلبہ توحید و سنت کے غیور علماء کرام، طلباء عزام اور حاضرین مجلس، جس موضوع سخن کی ہم رکابی کرتے ہوئے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہو، وہ ہے علم کا مقام اور علماء کی عظمت. میرے محترم حاضرین مجلس، انسان کے لیے ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت علم ہے. جس آدمی کو اللہ تعالیٰ یہ نعمت دے دے اور اللہ تعالیٰ اس نعمت کے لیے قبول کر لے تو چاہیے کہ اس پر اللہ کا شکریہ ادا کر لے. محترم سامعین، میں نے جب قرآن کھولا تو سرپرست حضرت بابا آدم علیہ السلام کی واقعہ پر نظر پڑی. حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت اور تعظیم کی بڑی وجہ علم تھی. اللہ نے فرمایا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اس آیت کے نیچے امام جساس رحمہ اللہ نے احکام القرآن میں لکھا ہے وَهِيَ دَلَالَةٌ عَلَى شَرَفِ الْعِلْمِ وَفَضِيلَتِهِ، کہ یہ آیت کریمہ دلالت کرتا ہے علم کی عظمت اور شرافت پر. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفت بھی علم سے ہوا ہے. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. حضرت یوسف علیہ السلام کی صفت بھی علم سے ہوا ہے. وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. حضرت خضر علیہ السلام کی صفت بھی علم سے ہوا ہے. وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی صفت بھی علم سے ہوا ہے. یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر. حضرت داؤد علیہ السلام کی صفت بھی علم سے ہوا ہے. وعلمتنی وعلمنا الصلاۃ لبوس لکم. حتیٰ کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے تو بھی اللہ تعالیٰ نے صفت علم کے ساتھ کیا ہے وعلمک ما لم تکن تعلم. محترم سامعین، اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور چیز کی زیادت کا حکم نہیں ہوا ہے سوائے علم کے. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. اور اسی طرح علماء کی مقام کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. اس آیت کے نیچے امام رازی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے فَوَجَبَ أَن يَكُونَ الْعُلَمَاءُ أَفْضَلُ النَّاسِ، کہ یہ بات ثابت شدہ ہے کہ علماء لوگوں میں سب سے افضل ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عالم اور غیر عالم کے درمیان تقابل ذکر کی ہے. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے اور فرشتوں کی گواہی کا ساتھ علماء کی گواہی بھی توحید پر ذکر کی ہے. شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. اس آیت کے نیچے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے وَهَذِهِ خصوصیۃ عظیمۃ للعلماء فی هذا المقام، کہ اس مقام میں علماء کے لیے بڑی خصوصیت ہے. اور امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فإنه لو كان أحدهم أشرف من العلماء لقرنهم مع اسمه. اگر علماء سے کوئی بہتر ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے نام کے ساتھ ضرور ذکر کرتے، لیکن علماء بہتر ہے لوگوں میں، اس لیے اپنے نام کے ساتھ علماء کو ذکر کیا ہے. محترم سامعین، اسی طرح علماء کی درجات اور صفات اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے. علماء میں خوف الہی ہے. انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء. رونا اللہ کی ڈر کی وجہ سے
عجز اللہ کو جیسے ہی دوسری بات ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا۔ محترم سامعین، دوسری نمبر پر احادیث سے علم اور علماء کی مقام میں چند احادیث بطور نمونہ پیش کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهْهُ فِی الدِّین، کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرے تو دین میں پکا حد دے دیتا ہے۔ اسی طرح حسن بصری رحمہ اللہ اپنے استاد سے مرفوعاً نقل کرتے ہیں من جاءہ الموت وهو یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام فبینہ وبین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ، جس کو موت آ جائے اس حال میں کہ وہ علم دین طلب کرتا ہے اس غرض سے کہ اس سے اسلام زندہ ہو جائے، تو اس عالم دین اور انبیاء کے درمیان ایک درجہ فرق ہوگا۔ اسی طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا اللہم ارحم خلفائی، قلنا یا رسول اللہ ومن خلفاؤک، قال الذین یأتون من بعدی یروون احادیثی ویعلمون الناس، کہ اے میرے پروردگار رحم فرما میرے خلفاء پر۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ تمہارے خلفاء کون ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ لوگ ہیں کہ میرے پیچھے آئیں گے اور میرے احادیث کو نقل کر کے لوگوں کو بتلائیں گے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن علماء کو کہے گا انی لم اجعل علمی وحلمی فیکم الا وانا اريد ان اغفر لكم على ما كان منكم الاولی۔ اسی طرح عامر الجہنی سے روایت ہے یوزن یوم القیامت مداد العلماء ودم الشہداء فیرجح مداد العلماء على دم الشہید، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن علماء کی سیاہی شہداء ان کے تو علماء غائب جائے گا، علماء کی خون وقتی طور پر ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے اور عالم کی سیاہی سے اب تک فائدہ لیتا رہتا ہے، اس لیے علماء کی سیاہی شہید پر غالب ہوگی۔ کیا خوب ایک شاعر نے لکھا ہے یہی ہے جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، یہی ہے جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، انہیں کی ارتقاء پر ناز کرتی ہے مسلمانی، انہیں کی شان سے زیبان نبوت کی وراثت ہے، انہیں کا کام ہے دینی مراسم کی نگہبانی۔ محترم سامعین، تیسری نمبر پر اقوال علماء علم کا مقام اور علماء کی عظمت پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لولا العلماء لصار الناس کالبہائم، اگر علماء نہ ہوتے تو لوگ جانوروں کی طرح زندگی گزارتے تھے۔ اسی طرح یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں العلماء ارحم بامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم من آبائهم و امہاتهم، کہ علماء نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر باپ اور ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ اسی طرح امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں الناس الى العلم احوج منهم الى الطعام والشراب لأن الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين وحاجته إلى العلم بعدد أنفاسه، کہ لوگ علم کو روٹی اور پانی سے بھی زیادہ محتاج ہے، کیونکہ روٹی اور پانی دن میں ایک یا دو مرتبہ انسان کرتا ہے، لیکن علم کو حاجت اتنی مقدار کے ساتھ ہے جتنے وہ سانس لیتے ہیں۔ محترم سامعین، اسی طرح امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان لم یکن العلماء اولیاء اللہ فلیس للہ ولی، اگر علماء اولیاء اللہ نہ ہو جائے تو پھر روئے زمین پر کوئی ولی نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ علماء یقیناً اولیاء اللہ ہے۔ محترم سامعین، خلاصہ یہ ہوا کہ علم کا مقام اور علماء کی عظمت قرآن، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور علماء امت کے اقوال سے ثابت ہے۔ آخر میں اپنا بیان کو اس شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں صلہ دیتا ہے خود اللہ جس کا دونوں عالم میں، صلہ دیتا ہے خود اللہ جس کا دونوں عالم میں، فقد قرآن و سنت کی وہ تعلیم و تعلم ہے۔